ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. بہت سی آیتیں قرآن میں موجود ہیں، علماء پڑھتے بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات کو پڑھنے کی، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں نے بہت احتراز کیا ہے. مجھے خود یاد میرے سامنے کی بات ہے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے خدمت میں پیری نہیں آئی. آئس کریم والی تھی یا کوئی تھی پیری، وہی تھی. آئس کریم بھی اچھی ہے. ہم تھے، حضرت تھے، حضرت کی ایک نواسی تھی. ایک چمچہ کھایا، بہت پسند تھی ٹھنڈی چیز. اس کے بعد خط لگ دے دیا، تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. حضرت کی بات، اس قسم کی باتیں زیادہ وہ نہیں کر دیتے. بتوا لیں گے ہم کھائیں گے تو نہیں کھایا. دنیا ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حد کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. طلب جاہ، طلب مال، عقیدت رہا. ہمارے حضرت بہت آخرت کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. کسی بات پہ بہت خوش ہوئے، کہا کہ کل تم لوگوں کو میں ناشتہ کراؤں گا. ایک آدھا پھر بیان کیا. ہم سب لوگ، سبھی بڑے لوگ تھے، چاہے صاحب، بڑے حنیف صاحب، سبھی جو رہے ہیں. ناشتہ کراؤں گا. تو صبح سب لوگ آئے ناشتے کے انتظار میں. ہم لوگ سمجھے قادر کی حلوائی کچھ آئے گی پوری. ایک حدیث سنائی ہے. اب ہم لوگ منتظر تھے کہ وہ ناشتہ آئے گا. یہ ناشتہ کم ہے. یہ ناشتہ ہے جہنم کی، جنم کی کوئی آیت سنائی کہ ناشتہ کم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو بھی یہی مزاج بنائے. اللہ اصل معاملہ تو وہاں کا ہے. حضرت بہت زیادہ جلالی مشہور تھے، لیکن چوپی سوچی میں گیا کمرے میں، کمرہ تھا، ٹہل رہے تھے. یہ شعر پڑھ رہے تھے: چوپی سودی حافظ ازمائے گدا بے روشو، رندی وہ حوصلہ کی درہ دے شباب ہو رہا. جب تم بڈھے ہو گئے تو نکلو میں خانے سے. یہ سب جوانی میں جائے تھے، بڑھاپے میں نہیں. میں خود یہ شعر گنگناتے ہوئے پڑھتے ہوئے سنا، اور شاید کوئی سنے بھی تو وہی کمرے میں. چوپی ارشدی حافظ ازمائے گدا بے روشو، زندگی وہ وسنا کی درہ دے شباب اولا. جوانی میں سب ٹھیک ہے، بڑھاپے میں نہیں. ہم لوگ پتی صادق ہیں، ابھی آپ تو جوان ہیں، لیکن وقت تو سب کو آنے والا ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیتے اور بہتر ہے. چوپی ارشدی حافظ ازمائے گدا بے روشو، زندگی وہ وسنا کی درہ دے شباب اولا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور سچا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو: اے لوگوں، یعنی اے میرے بندوں. یہی ہوا نا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور سچا ہے.
تو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ بزرگ نہیں ہے، اللہ کا ارشاد اپنے بندوں کو خطاب کر رہا ہے. اے لوگ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہی آیت کافی موسیٰ اصلاح کے لیے. اللہ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر آخرت. ہمارے حضرت کبھی یوں ہی ڈانٹ دیتے تھے، کوئی بات نہیں رہتی تھی. اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے ڈانٹ دیتے تھے تاکہ تھوڑا وقت ان کا رنج و غم میں رہے. ما جلت القلوب الا بمثل الاحزان، اسی کو بنیاد تھی. کیا کہا لا ابھی پڑھا تھا نا، ما جلت القلوب بمثل الاحزان ہے لکھا ہوا. قلوب کے اندر جو خود سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہوتا، کھانے سے نہیں ہوتا، آئس کریم سے اس سے نہیں ہوتا. انشراح تو ہو جاتا ہے، لیکن جو نور ہے وہ تو میرے سامنے کے بعد میں تھا، شکیلا تھی، حضرت چھوٹی لڑکی آئی پھر بہت عمدہ. ہم دیکھے بھی نہیں تھے شیروانی کیسے آئی تھی یا کہاں جائے گی. ایک دو چمچہ کھایا اور خاندہ کو دے دیا، جب تم کھا لو ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. یہ لفظ یاد، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ لوگ سمجھتے ان چیزوں سے خالی تھے. حضرت ہمارے گھر بھی جا کرتے تھے. قاری صاحب تو سمجھا چاروں لڑکیاں انہیں گھر میں، تو میں چھوٹے ہی تھا، شادی نہیں ہوئی تھی. تو آپ نے برآمدے میں دیکھا کہ سجدے میں حضرت رو رہے تھے، آواز صورت میں. بزرگ بھی روتے ہیں، بزرگ لوگوں تو بہت گھر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر مرنا تو سبھی روزانہ سننے میں آتا ہے نا، فلاں مر گیا، خیر کلائے فلاں وہ غنیمت شمار عمر دا پیشتر کی بانگ برائے فلاں نماز. خیر کلائے فلاں وہ غنیمت شمار عمر دا پیشتر کی بانگ برائے فلاں نماز. اے فلاں خیر کرو اس سے پہلے کی خبر آئے کہ فلاں زندہ نہیں رہا. آتا کہ نہیں؟ خیر کلائے فلاں وہ غنیمت شمار عمر دا پیشتر کی بانگ برائے فلاں نماز. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور سچا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ دھوکہ باز شیطان تم کو اللہ سے دھوکے میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ مطلب فرماتے رہے، نبی بھی ویسے ہی. خدا نے معلوم ہوا کہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تنبیہ، صحابہ کو تنبیہ کیا. لا یغرنکم یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور سچا ہے، تو ایسا نہ ہو یہ دنیاوی زندگانی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے. ایسا نہ ہو کہ دھوکہ بعد انسان تم کو اللہ سے دھوکے میں ڈال دے. آتے ہیں کسی بزرگ کا محفوظ نہیں ہے، آیت حدیث ہے. موت کا ذکر بہت اللہ نے پڑھا، موت ماں بعد الموت لکھا. شاہ صاحب نے یہ ہونا چاہیے. ہمارے حضرت بھی کہتے تھے ہم لوگ بھی چاہیے نا یہ سب چیزیں بیان کرتے رہیں. موت آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. اللہ تعالیٰ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور سچا ہے، تو ایسا نہ ہو
کہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ دھوکہ باز شیطان تم کو اللہ سے دھوکے میں ڈال دے۔ سب کے لیے ہے نا، قرآن ہے سب کے لیے، قیامت تک کے لیے، انبیاء کے لیے بھی ہے۔ دنیاوی زندگانی سے دھوکہ کھانے کی نہیں کے بارے میں وارد آیات بہت زیادہ ہے، اور دنیا سے تحذیر کے بارے میں اوراد و حدیث بھی بے شمار ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے کچھ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی یہ انگلی اور یہ سبابہ انگلی انگوش شہادت سے اشارہ کیا، سمندر میں پانی ڈالے، یہ انگلی پانی ڈالا سمندر میں ڈالے، پھر وہ دیکھے کہ انگلی کیا لے کر واپس آئی ہے، کتنا پانی لے کر آئے گی، سمندر میں ڈالا اس نے، اب پانی تو ہے لیکن کتنا ہے، سمجھانے کے طرح سے انداز۔ نبی کو تفہیم کی قوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نبی جو معنوی چیزیں ہیں وہ اس کو محسوس کر کے دکھا دیتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے۔ حضرت کے بعد نبی کا یہی کام ہے کہ جو معنوی چیزیں ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں، محسوس طور پر دکھاتا ہے۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی اور سبابہ یا انگوش شہادت سے اشارہ کیا، سمندر میں ڈالی، جیسے یہ ڈالا، پھر وہ دیکھے کہ انگلی لے کر کیا واپس آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈھے پکڑے، پھر ارشاد فرمایا، دنیا میں تم اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی یا مسافر ہو، تم اجنبی یا مسافر ہو، دو۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، آپ کا گزر کٹے مردار بکرے پر ہوا، آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا بکرے اور کانوں سے پکڑ کے اٹھایا، سمجھانے کے لیے اس کو پکڑ کے اٹھایا۔ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ یہ 1 درہم میں اس کے لیے لے لے؟ سب نے عرض کیا کہ کسی بھی چیز کے عوض میں ہم اس کو نہیں لے رہے، پسند کرتے، کرکٹا ہے، یہ کس کام کا مردہ ہے، ہم کسی چیز کے عوض میں اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں یہ پسند نہیں کہ یہ تمہاری ملکیت میں ہو جائے؟ نہیں۔ سب نے عرض کیا گیا، خدا کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی اس میں عیب ہے، زندہ ہوتا تب بھی عیبدار ہے، اس لیے وہ کنکٹا ہے، تو ہم مردہ ہونے کی حالت میں لے کر اس کو کیا کریں گے؟ یہ زندہ رہتا ہے تب بھی ہم نہ لیتے اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر و ہلکی، یقیناً یہ مردار تمہارے نزدیک جو حیثیت ہے، پوری دنیا اللہ کے نزدیک اللہ ہی نے پیدا کیا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مضامین کو بھی بیان کر دینا چاہیے، واعظین کو جلسوں میں بیان کرنا چاہیے، ہنسی کی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی بات۔ ہمارے حضرت کا لفظ یہ ہے، کب تک ہنساتے رہو گے، رلاؤ کب؟ واس کے بارے میں فرمایا، حضرت تھے عجیب انداز متاثر ہوتے تھے، ماشاء اللہ۔
چاہتے تھے متاثر ہوں، لیکن نہیں ہوں۔ سب نے عرض کیا خدا کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی اس میں عیب ہے، اسی کو وہ کنکٹا ہے، یہی ہے کنکٹا، تو ہم مردہ ہونے کی حالت میں لے کر اس کو کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر وال کی، جتنا یہ مردہ تمہارے نزدیک کوئی اس کے وقت نہیں، مفت دے گا تبھی کوئی لے جائے گا کیا؟ بہت اس سے عمدہ مثال ہو نہیں سکتی تھی دنیا کے مردہ منتری، دنیا کے کمتری کو دکھانے کے لیے اس سے عمدہ میں نے خود دیکھا تھا کسی کا قول لیکن کہ اللہ تعالی نبی پر امثال بھی پیش وہی سکھاتا ہے، اللہ ہی امثال یہ مثالیں جو ہیں نہیں دے سکتا، امثال کی بھی تعلیم اللہ ہی دیتا ہے، چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت تھانی جو دیکھیے اتنی چیزیں مثالیں پڑھی، اب تو لوگ زیادہ پڑھتے بھی نہیں لیکن بہت اس کے اندر علوم ہے مولانا، وہاں تھانی کے مواد میں بہت علوم ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ یہ تمہاری ملکیت میں آ جائے؟ تو سب نے عرض کیا ہے خدا کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی اس میں عیب ہے، اس لیے کہ وہ کنکٹا ہے، تو ہم مردہ ہونے کی حالت میں لے کر اس کو کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر و ہلکی ہے، جتنا یہ مردہ تمہارے نزدیک۔ بہت زیادہ اسی لیے لڑائی جھگڑا بولے تھوڑے معاملے کے ہائی کورٹ تک مقدمہ چلایا جاتا ہے، تو ہوتا ہے بہت بڑے آدمی بڑے ہائی کورٹ گئے، وہاں بھی اس سے بڑا ہائی کورٹ ہے، یہی تمہارا یہ کہ اس کے لیے تم اتنا لڑے، اپنے وقت ضائع کیا، تمہاری ہی تھا، دیتے دیتے کیا ضرورت تھی دے دیتے بڑے جو وہاں کا معاملہ جو بھی ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر و ہلکی ہے، جتنا یہ مردہ تمہارے نزدیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا میرے اور دنیا کے درمیان کیا نسبت؟ دنیا میں میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں ٹھہرا اور آرام پا کر اس کو چھوڑ کے چلا گیا، بس یہی دنیا۔ حدیث دنیا کے تحذیر کے بارے میں بہت زیادہ ہے، اور دنیوی زندگی میں انسان کی بہت سی لازمی ضروریات ہیں، جیسے کھانا پینا لباس رہائش گاہ، ان چیزوں کی فراہمی کے لیے صحیح کرنا امر مشروع ہے، لیکن اس کی وجہ سے آخرت کو برباد نہ کرو، وہ اس سے بڑھ کر کے بھی ہے۔ احادیث دنیا سے تحذیر کے بارے میں بہت زیادہ ہے، اور دنیوی زندگی میں انسان کی بہت سی لازمی ضروریات ہیں، جیسے کھانا پینا لباس رہائش گاہ، اور ان چیزوں کی فراہمی کے لیے صحیح کرنا امر مشروع ہے بس، اور دوسروں کی ضرورتوں سے نفس کو روکنا ایسا امر ہے جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ممنوع تو وہ طلب دنیا ہے جس میں غرق ہو جائے سب، اور اس کے جمع کرنے میں ہمتاً مصروف ہو جائے، جو ان چیزوں میں سے جس کی وجہ سے دوسرے بہت سے
واجبات پامال ہو جاتے ہیں، جس کو بچا جانا انسان پر ضروری تھا، لیکن دنیا میں پھنس کر سب برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے اپنے اوقات میں مطلوب عبادت کی ادائیگی، جیسے اپنے اوقات میں مطلوب، مفروض، مسنون، جو بھی کہیے، مطلوب عبادات کی ادائیگی اور اولاد کی تربیت پر توجہ اور مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی بہت اچھی کتاب مجھے اللہ تعالیٰ نے۔ بس اس دنیاوی محبت کے دل پر قابو پانے سے بچنا چاہیے۔ محبت رکھو، احب نہ ہونا چاہیے۔ شاید تھانوی نے بولا دنیا محبوب ہو لیکن احب نہ ہونا چاہیے۔ اس میں تفصیل کیسے کہا ہے؟ دنیا کی محبت ہو لیکن آخرت کی محبت سے بالاتر نہ ہو، کم ہو۔ نفس سے محبت ممنوع نہیں ہے، بس اس دنیاوی محبت کے دل پر قابو پانے سے بچتا رہے، جس میں انسان کی پوری ہمت دنیا کے کسی طرح مصروف ہو جائے اور دوسرے واجب بھول جائے، یہ نہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے وقفہ سے محاسبہ نفس کی طرف مراجعات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت رحمت سے فرمایا، اس میں سب لوگ تھے، جامع صاحب میں سب لوگ، ہم تم لوگ کا امتحان لیں گے، فتح پور کی بات ہے۔ ہم سب لوگ جمع ہو گئے مسجد میں، خانقاہ اور گھر کے درمیان میں مسجد ہے، سب آئے گئے، دیکھا سب لوگ جٹے ہوئے وہ تکرار میں، سبھی تو مدرسے، تو ہم لوگ سمجھتے تھے حضرت بہت خوش ہو رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہیں اور زیادہ۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے گھنٹے سے تم اس میں لگے ہوئے ہو، ارے تھوڑا وقت نکال لیتے، اس میں ذکر اللہ بھی کر لیتے۔ کسی کو نہیں دیکھا کہ اتنے گھنٹے 2 گھنٹے میں کہیں 2 رکعت نماز پڑھا ہو۔ اب دیکھیے کہیں آج تک نہ پہلے سنا تھا نہ بعد میں، یہ ایک عجیب موقع ہوا ہم لوگوں کا، عجیب ہی موقع ہے۔ ابھی آپ ہی امتحان لے کر رہے ہیں، ابھی کتابوں میں امتحان، تو کتابوں میں لگے گا نا، ہمیں ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم کو کہاں میں دیکھ رہا ہوں خانقاہ اور گھر کے درمیان میں وہ مسجد ہے، اسی میں ہم لوگ تھے، سب لوگ تھے، جامع صاحب سبھی لوگ تھے، سب بڑے حضرات تھے۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے گھنٹوں سے تم لوگ اسی لگے ہو، جمے ہوئے ہو، کسی کو میں نے دیکھا کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، بالکل نئی چیز، بالکل ہم لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ سب نے تیاری میں امتحان کیا ہے، اور وہاں امتحان دوسرا ہو رہا تھا ہم لوگ کا۔ مجھے بہت یاد ہے، مجھے انداز سے، اب جو بھی تعریف جو چاہے کرے، ہم کو تو بہت اثر ہوگا کہ حضرت کو اتنا پسند تھا اللہ 2 رکعت نماز پڑھنا، بہت پسند۔ تہجد کے بعد اٹھ جانے میں وہ اتنا خوش، خود اٹھتے تھے، آخر تک تہجد پابند ہے۔ ظہر کے وضو تو میرا خیال 15 منٹ میں کرتے تھے، اذان آدھا گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، زیادہ دیر تھوڑی دیر کا تھی، 1 منٹ میں وضو ہوتا ہے، مسواک منجن، وضو کیا بات ہے، وضو صلاۃ مومن کا پیش خیمہ، فرماتے جیسا جس کا وضو ویسی اس کی نماز، وضو کا اہتمام۔ بہرحال اسی وجہ سے وقفہ اسی وجہ سے مجھے اصل ہے یہی ہے، اسی وجہ سے وقفہ سے محاسبہ نفس کی طرف مراجعات کرنا انتہائی ضروری ہے، جس سے انسان اپنے نفس کی حالت پر واقف ہو جائے، دنیا نے اس کا کتنا وقت لیا ہے اور کتنا وقت آخرت کے لیے چھوڑا ہے۔ جب وہ یہ کرے گا تو اپنی روش بدلنے پر قادر ہوگا، جب غور فکر محاسبہ کرے گا کہ اتنا وقت دنیا میں خرچ اپنے زیب و زیبائش میں خرچ کرے ہو، اللہ کے لیے کیا کیا ہے، یہ سب چیزیں حضرت تھانوی کی سکھائی جاتی ہے۔ جب وہ یہ کرے گا تو اپنی روش بدلنے پر قادر ہو جائے گا، جب وہ انحراف پائے گا تو اس کی راہ پکڑ سکے گا
اور اگر غفلت ہوئی تو غفلت ہی میں رہ جاؤ گے. دھیان رکھنی ہوں گے بارے نفس خود پسندی ان خطرناک امراض میں سے ہے جو بسا اوقات انسان کے لیے دنیاوی و اخروی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. شیخین نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان عمدہ پوشاک میں چل رہا ہے, نفس اس کو خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ بال بھی سنوارے ہوئے ہے, پھر اللہ اس کو زمین میں دھسا دیتا ہے. بال سنوار رہا ہے گھر تو وہ قیامت تک دھسا ہی جائے گا. یہ روایت ہے کہ نہیں, پڑھنے لگے جا رہے. اور جب ظاہری خود پسندی انسان کو ایک گھاٹ میں اتار دیتی ہے, اس گھاٹ میں پہنچا دے, تو باطنی خود پسندی اور نفس سے رضامندی انتہائی خطرناک نتیجہ بہت بری جگہ سے بچو. خود پسندی کو کمال کی نگاہوں سے اپنی طرف دیکھنا. خود پسندی کیا ہے؟ خود پسندی یہ کمال کی نگاہوں سے اپنی طرف دیکھنا, کمال کی نگاہوں سے. اور ایسا غرور ہے کہ دوسرا غرور اس کے قریب بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے نفس کی صفائی بیان کرنے, اس کی مدح کرنے سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو, تقویٰ والوں کو وہی خوب جانتا ہے. ہم اخلاص کی بات میں وہ خواہشات دیکھا ہے جو نفس و طاری ہوتے ہیں, جس سے ریا, شہرت طلبی, خود ستائی کی خواہش, اور وہ خواہشات جن سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے نفس سے مسلسل مجاہدہ اور عادت کی ضرورت ہے. اور یہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وہ وسائل بیان کیے جو اس کو صراط مستقیم سے پہنچائے, اور اس میں سب سے مقدم حقیقی تواضع اور نفس سے خوش نہ ہونا ہے. نفس سے کبھی مطمئن نہ رہنا, نفس سے دھوکے میں ڈال دیں. مگر یہ بھی ایک نصاب ہے مولانا, لگ نہیں پائے گا. ہمارے بزرگوں کے لوگ اسی لیے گئے کہ اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے. بس فکر ہو جائے گی, شیطان کا بس نہیں چلے گا, اور اس کی ضرورت ہی آدمی نہیں سمجھتا جیسے زمانے میں تو پھر اس کی اور بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے نفس کی. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ, اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتخلو بعطائک. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى. دعا کریے, اللہ پھر بیان کر کے بہت دیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی, اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها. یا اللہ ہماری نفوس کی اصلاح فرمائیے, صحیح معنوں میں اس کی طرف متوجہ فرمائیے کہ اپنے نفوس کی اصلاح ضروری ہے. اس یقین کو ہم انتہا تک پہنچا کر کے عمل میں لگ جائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.